बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर रदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जहाँ तक इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, इस वीकेंड के अंदर भी जो मुज़ाकरात और मुलाकातों के सिलसिले जो मुख्तलिफ लेवल पर शुरू होते रहे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक जो चीज़ नज़र मेन आती है, हमने जो है वो मैंने अपने प्रोग्राम्स में पीटीआई के अंदर जो अच्छी बातें थी, कोई एक आध या जो भी था पीटीआई के दौर में, वो भी आपको बताया, और पीटीआई ने ओवरऑल जो कुछ किया वो भी बताया। पीपल्स पार्टी के बारे में जो अच्छी बातें थी वो भी मैंने आपको बताई, और जो पीपल्स पार्टी की बाकी नेगेटिव रोल था वो भी आपके सामने लाया। इसी तरह मैंने मुस्लिम लीग नून के, चूँकि मैं हमेशा उनके लिए जो है वो अपना फेवर करती हूँ मन की, इस वजह से मैंने उनका एक डार्क पहलू भी, उनका नेपोटिज्म से लेकर के उनका अपना एरोगेंट एटीट्यूड, और दूसरा शहबाज शरीफ के हवाले से जिस तरह वो उनको खुलकर खेलने का मौका देते, वो भी आपके उनका ब्लैक बैक वो भी, और तशरीफ के दोनों रुख आपके सामने रखे कि मेरा ज़ाती जो है वो किसी के साथ कोई भी वो नहीं है। जहाँ तक नाज़रीन आ जाते हैं इदारों में मैं स्पेशली फ़ौज की बात करूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इस्टेब्लिशमेंट। जहाँ तक इदारे आ जाते हैं, उनके लिए हमारी जान हासिल होती है, इस वजह से कि वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। तो उसके लिए तो हम किसी तरह की, मैं एटलीस्ट कम से कम मैं जो हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, अपने ओथ पर हाथ रखती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि मैं उनके अगेंस्ट ना कोई लफ्ज़ सुन सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, और ना कर सकती हूँ। तो ऐसा जो बंदा भी करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ हो जाऊँगी। तो लिहाजा 9 मई की मुझे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है कि इससे आगे फिर जो मसला है, जैसे बिलावल भुट्टो ने भी धमकी दे दी कि भाई अगर हमारे साथ ऐसे किया तो हम जो है वो 9 मई से भी आगे चले जाएंगे। और फिर इसी तरह मौलाना ने भी इसी तरह की कुछ बातें कर दी, और दूसरा भी कोई उठता है तो इस तरह की बातें करता है। तो इस यहाँ पर जो है वो इस 9 मई के हवाले से मेरे शख्स जो है वो तहफ़्ज़ात। ये नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की पोलिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि जहाँ तक पीटीआई गवर्नमेंट बना सकती है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि लेकिन सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है, नहीं बन रही। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई मसाइल कोई नहीं है। बलूचिस्तान में जो है वो एक वो हंग पार्लियामेंट बनने को जा रही है, मखलूत हुकूमत, और पंजाब में भी मरीम नवाज़ के साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी। नाज़रीन, लेकिन आज मैं आपके इस बात में ना यहाँ पे ज़रा पीपल्स पार्टी का कंसंट्रेट करूँगी इन इलेक्शन में, कि ये जो नतीजा आया है हमारा इसका अपना इलेक्शन का, और वो सप्लीमेंट डेट मिला है, इसमें बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी ने जो है वो क्या उसको कहते हैं अपना, ना सिर्फ ये कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपना रोल प्ले किया, बल्कि मुस्लिम लीग को नीचे गिराने में उससे पहले भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी सामने नहीं लेकिन वैसे उनके साथ मिल चुकी थी, कि सेनेट में यही काकड़ साहब थे जो भी मेरे इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म हैं, इनके साथ मिल करके इन्होंने मुस्लिम लीग की अक्सरियत को अक़लियत में बदला था, और फिर जो है वो अपना संजरानी को साहब को इन्होंने सेनेट के चेयरमैन बनवाया था। वहाँ पर भी पूरा ये इन्होंने पीटीआई का साथ दिया था। तो लिहाजा ये दोनों आपस में बड़े क्लोज हैं। अब मसला ये आ गया है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ये कहा जाता है कि सेनेट का चेयरमैन भी वो लेंगे, एक तो पहले वो इतनी ज़्यादा सीटें कैसे जीते, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, सिफर है कारकर्दगी। सिंध के अंदर क्या हो रहा है जा कर के देख लें। तो फिर बाकी सीटें जो थी वो कैसे जीते, और बलूचिस्तान में वो सीटें कैसे जीते पीपल्स पार्टी वाले।
تو یہاں پر وہ وزیر اطلاعات جو انہوں نے مرتضیٰ سلنگی کو بنایا، اور جو کاکڑ صاحب تھے ان کی اور زرداری صاحب کی، تو شروع جو دوستی تھی وہ سینٹ میں بھی اپنا ایک گیم رول پلے کر چکے تھے، تو وہ دوستی بھی ان کی کام آئی. اور اس دفعہ جو پتے تھے وہ زرداری صاحب کو ضرورت سے زیادہ کھیل گئے، اور جب ضرورت سے زیادہ انہوں نے کھیلا تو ناظرین کیا ہوا کہ سپلٹ مینڈیٹ آ گیا. اب گورنمنٹ بنانے میں ہر ایک کا مسئلہ ہے. اب اس کے لیے بھی زرداری صاحب نے یہی سوچ رکھا ہے کہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کے ڈیفینیٹلی، میں جہاں تک سوچتی ہوں، گورنمنٹ بنا لیں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہی پلاننگ کی ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بندہ اتنی حدود کراس کر جاتا ہے اس کو اس طرح وہ قبول نہیں کرتے دوبارہ. لہٰذا پیپلز پارٹی کو بھی مجبور ہو گئی کہ یہاں پر کیا کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو اپنی عزت نہیں رکھتی، وہ تو سیدھے سیدھے اپنے طرف کے پتے کھیلتے ہیں. اب یہاں پر جب شہباز شریف اور ان کی جب گورنمنٹ بننے کو آئی تو انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، یہاں پر بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور بہت بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ادھر جو ہے وہ پنجاب میں مریم نواز بنتی ہیں، اور وہاں پنجاب میں بھی 2-3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، وزارتیں دے رہے ہیں. بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا بنا رہے ہیں، یہاں پر وزارتیں بھی دے رہے ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی دے رہے ہیں، اسپیکر بھی قومی اسمبلی کا دے رہے ہیں. تو یہ نون لیگ کرنے کیا جا رہی ہے؟ نون لیگ صرف اور صرف جو ہے وہ خسارے کا سودا کرے گی. اور یہ زرداری کی اگلی چال ہے، یہ ہوگی کہ نون لیگ کو 1-2 سال میں ہی ان کو سیاست کے میدان سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور مسلم لیگ نون گڈ بائی ہو جائے. کیونکہ ان کے مین لوگ تو ابھی بھی ہار گئے الیکشن، جو اپنا نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے. تو اب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو سیاست سے چلتا کر دیا جائے. یہ زرداری صاحب کی اگلی چال ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ناظرین، اب یہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں مانتی، اور اگر ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں آتی تو یہاں پر سچویشن یہ بنتی ہے، اور یہ اس کا پی ڈی ایم دوبارہ نہیں ایک تشکیل پاتی. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ جو ہے وہ پھر جو ادارے ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 10 اتنے اربوں کا جو ہے وہ الیکشن لگا کر کے ہمارے جیسے غریب ملک میں ہم روز روز الیکشن کے اس میں تو نہیں جا سکتے. اور جو پارٹیاں سڑکوں پر نکلی ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے کہ اس غریب ملک کو کتنا کچھ لوٹیں گے، اور غریب عوام کو کتنا کچھ بیوقوف بنا لیں گے، کتنا کچھ بیوقوف. اب بس کر دیں، لیکن یہ لوگ بس نہیں کریں گے. پتہ نہیں ان کی بس کہاں پہ ہوگی، یہ نہیں پتہ، لیکن یہ کیوں سڑکوں پر نکلے ہیں اور کیوں یہ تماشے کر رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی. سوائے اس کے ملک دشمنی کے اور اقتدار کی لالچ ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ان کی مثال جیسے کلام پاک میں تو ایک ایسے کتے کی ہے کہ جتنا بھی وہ کھا لے اس کا منہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور وہ اس میں سے پانی نکلتا رہتا، رال ٹپکتی رہتی ہے اس کی. یہ بالکل ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. تو ناظرین، میں یہاں پر ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ مجبور کہ وہ انہوں نے کہہ دیا جو سننے میں ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا رہی ہے ملک پر، اور ایمرجنسی سے آگے پھر حالات بگڑتے ہیں تو ماشاءاللہ تک صورتحال چلی جائے. اب اگر ایمرجنسی سے بچنا ہے تو مسلم لیگ نون ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے نقصانات برداشت کر کے اور اپنے آپ کو سیاست سے ختم کرنے، سیاسی خودکشی کرنے چلی ہے مرکز میں اقتدار لے کر کے. کیا مسلم لیگ نون کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتی کہ وہ پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ شرائط نہیں مان سکتی؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہاں اگر پی ٹی آئی کا نام لیا جائے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے پاس عوام کی حد تک مینڈیٹ ہوگا، کیونکہ عوام جو ہے وہ خاصے میسمرائز بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے عوام جو ہے وہ حقیقت بھی نہیں جانتے، جذبات کی رو میں بیٹھتے ہیں. تو کچھ کھیل بھی ایسا کھیلا گیا کہ اس طرح کا کھیل کھیلا گیا
کہ اس کھیل میں یہ ثابت ہوا کہ جی انہوں نے تو مہنگائی کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ کیا سو کہتے ہیں پاک ہیں اور صاف ہیں، اور ہم ہی ملک کو چلا سکتے ہیں، اور لوگ نہیں سمجھے، اور وہ ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا کو تو عوام بھی پسند نہیں کرتے۔ انسپائٹ آف دس اتنی ساری قربانیاں دے کر نون لیگ اگر آ کر کے وائپ آؤٹ ہونے کے لیے آ رہی ہے اس دفعہ اقتدار میں، کہ اس کا پھر سیاست میں جو ہے وہ نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ ناظرین، یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہی پارٹی تھی جس کے لوگ کام کرنے والے تھے۔ اپنا بے شک پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جن میں سے سر درجہ وہ رضا ربانی صاحب ہیں، جن کو کہ 1/3 میجورٹی کے باوجود میاں محمد نواز شریف نے سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا رضا ربانی کو بنایا تھا۔ رضا ربانی جیسا سینٹ کا چیئرمین آج دن تک نہیں دیکھا، اور جہاں تک سنجرانی کا تعلق ہے، ان جیسا نالائق اور ان جیسا مفاد پرست بندہ کسی کو کتنی بھی یہ میری بات بری لگے نہیں دیکھا۔ میں نے جتنے سینٹ کے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، مجھے کبھی انہوں نے کبھی ایک اپنے جملے سے متاثر نہیں کیا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک کے ادارے سے ہے، کسی بھی ملک کی سیاسی جماعت سے ہے، کہ جس کسی کے بھی یہ دوست ہیں، انہوں نے کبھی سینٹ کی پوری کارروائی کے دوران ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جو انسان کو اوپر بیٹھے ہوئے جب انسان نوٹ کر رہا ہوتا ہے تو متاثر کر جائے۔ اور رضا ربانی کا دور حکومت نکال کے دیکھیں کہ وہ انہوں نے ملک کے لیے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا۔ تو نواز شریف کو اس حد تک بہت لوگوں کی پہچان تھی۔ تو ابھی بھی اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اس کی ریمیڈی، تو یہ ایک ریمیڈی ہوگی کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ نہ ہو۔ جبکہ ناظرین، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کے جو سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرے، ہر ایک کو اپنی جگہ پر لے کے جائے، ہر ایک کو اس کی مقام دکھائے، ہر ایک کو سب کچھ کرے، اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر گورنمنٹ سازی کی جائے، اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو جائے۔ اور خدا کے واسطے میں اینڈ میں یہ بات کہوں گی کہ اس جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ اس سے وسط گورنمنٹ جو ہے وہ زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہاں آج کے لیے اتنا ہی، کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد بیاسر بھی یار و مددگار سفید پوش لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔